Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أفغير الله تأمروني، کیا تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کا مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اے نادانو، حالانکہ تمہارے پاس اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے پاس وحی آئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل اکارت جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ کی ہی پرستش کرو اور اسی کے شکر گزار ہو جاؤ۔ انہوں نے اللہ کی تعظیم ایسی نہیں کی جیسے کہ اس کا حق ہے، اور زمین ساری کے ساری اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ قیامت کے دن اور آسمان جو ہے وہ لپٹے ہوئے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کی ذات پاک ہے اور وہ بزرگ برتر ہے ان چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور وہ بزرگ برتر ہے یعنی اس کی ذات پاک ہے اور وہ بہت اوپر ہے ان چیزوں سے جس کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کل کے درس میں یہ تھا کہ قیامت کے دن آپ خود دیکھیں گے ان جھوٹے لوگوں کو جو اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے سلسلے میں، کہ ان کے چہرے جو ہے وہ فق پڑ جائیں گے اور ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہوگا۔ یہ متکبر لوگ تھے، اور جو ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرتا ہے اور ان کو کوئی برائی لاحق نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کرنے کے بعد ہے۔ اسی کے پاس تمام آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جس نے بھی کفر کیا اللہ کی آیتوں کا اور انکار کیا تو حقیقت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اب یہاں سے ایک الگ حکم بیان ہو رہا ہے، اور وہ خالص اللہ کی توحید کا ہے، اور کافروں کے اس قول کا ذکر ہے جو وہ اللہ کے راستے سے ہٹا کر غیر اللہ کی عبادت کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ تو جو اگر تو تم مشورہ دے رہے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ تم نادان ہو، جاہل ہو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ جب اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز بنانے والا ہے،
تو فطری بات ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قوم کے لوگوں کو اور عرب کے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو ان میں بہت سے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ مشورہ دیا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کی پوجا شروع کر دیجیے۔ کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ یا تو آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں یا پھر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ ابو طالب کے پاس ایک بار آئے، انہوں نے شکایت کی کہ آپ کا بیٹا جو ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بھتیجے ہیں وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے، ورنہ ہم نے آپ کی اب تک عزت کی اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا آپ سے ناطہ ٹوٹ جائے گا اور ہمارے آپ کے درمیان ایک تنازع اور ایک جھگڑا پیدا ہو جائے گا۔ ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہ قوم کہتی ہے کہ ان کے معبودوں کو چھوڑ دو، ان کو برا بھلا مت کہو، تم اپنا جو کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو، بس ان کے معبود کو مت چھیڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو کچھ کہتا نہیں، یہ تو ایک فطری بات ہے کہ جب ایک اللہ کی دعوت دوں گا تو غیر اللہ تو خود بخود اس میں چھڑ جائیں گے۔ کیا ذکر آئے گا کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے، اب ان کو برا لگتا ہے تو لگے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں، ہم تو ایک اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اس اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے ایک ہاتھ میں یہ سورج رکھ دیں، دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں اور یہ کہہ دیں کہ محمد اب تم باز آ جاؤ، تو میں باز آنے والا نہیں ہوں جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے یا اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے میں شہید نہ ہو جاؤں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آ کے کہا کہ محمد ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو، اگر تم قوم کے سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، بیٹی سے، تو ہم عرب کے خدا کی قسم عرب کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اگر دعوت کا مقصد یہ ہے کہ تم سوچ رہے ہو کہ ہم کو سردار بنا دیا جائے تو بالکل فکر مت کرو، ہم لوگ تم کو ہر اعتبار سے سردار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم اپنی دعوت سے یہ خواہش رکھتے ہو کہ عرب کے سب سے مالدار ترین انسان بن جاؤ تو اس کی بھی فکر مت کرو، ہم پورے عرب کے لوگ چندہ کر کے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ پورے عرب میں سب سے زیادہ مالدار ترین شخص ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر کوئی فتور پیدا ہو گیا ہے، یعنی خدا نخواستہ آپ کے اوپر آسیبی اثر آ گیا ہے، کوئی جن وغیرہ کا، بھائی جن کا آج بھی میٹر چلتا ہے، اس وقت بھی تھا، تو اگر جن وغیرہ کا میٹر ہے تو جو عرب کا سب سے اچھا معالج ہوگا، پھوک جھاڑ کرنے والا ہوگا، اس سے ہم تمہارا علاج کروائیں گے جب تک کہ وہ جن کا اثر تمہارے اوپر سے ختم نہ ہو جائے۔ ہر طرح کی پیشکش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میں بدحواس ہوں، نہ میرے ذہنی اعتبار سے میرا کوئی توازن بگڑا ہے، نہ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں، نہ میں سردار تمہارے بننا چاہتا ہوں، نہ میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں معلوم ہے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے، کہ جب انسان کنوارا ہوتا ہے اور عین عنفوان شباب میں ہوتا ہے، تو جب چاہے جس سے چاہے وہ شادی کر سکتا ہے، پیغام اس کے پاس اچھے اچھے آتے ہیں۔ اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کی تھی، 25 سال کی عمر میں، جب کنوارے تھے، جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تب کی بات۔ اور اب جب اللہ کے نبی نے دعوت دینا شروع کر دی تب کہہ رہے ہو کہ تم اگر خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو ادھیڑ عمر میں تو میں کرا دوں گا، تو اب تو کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں، تمہیں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا۔ تو اسی طرح مختلف اعتبار سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیشکش کی۔ ایک پیشکش یہ بھی رکھی کہ محمد تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، ایک کام کر لو،
ہم سب کے سب لوگ تمہارا دین قبول کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، کون سی شرط ہے تمہاری پورا دین قبول کرنے کے لیے کہ سارے کے سارے لوگ دین میں داخل ہو جاؤ؟ بس ایک کام یہ کر لو کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کا مشورہ دے رہے ہو؟ آفغیر اللہ تأمرونی اعبد، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کا تم مشورہ دے رہے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں؟ اگر تم یہ دعوت دے رہے ہو، یہ پیغام پہنچا رہے ہو کہ محمد جو ہے اپنے اللہ کا پیغام پہنچانا چھوڑ دیں، اس کی عبادت چھوڑ دیں اور تمہارے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دیں، تو تم نادان ہو، تم سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا۔ میں تو اسی کی عبادت کرتا رہوں گا۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، کہہ دیجئے قل، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ میں اس کی عبادت کروں گا جس کی تم کر رہے ہو۔ یہ بار بار اس میں 1 بار 2 بار 3 بار دہرایا گیا تاکہ اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ جو توحید کا ماننے والا ہے، جو ایک اللہ کی پرستش اور عبادت کرنے والا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف کبھی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ بالکل دودھ کا دودھ، پانی کا پانی الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے جو بھی لوگ گزر چکے ان کے پاس وحی آئی، یعنی جو بھی قومیں گزری ان کے نبیوں کے پاس وحی اور پیغام آیا اللہ کا۔ تو اگر اب پیغام آنے کے بعد تم شرک کرتے ہو تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک طرف یہ کہ انسان ساری زندگی توحید پر قائم رہے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، دیگر تمام جو نیک اعمال ہے وہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، خوب ہمدردی اور مساوات سے کام لے، رشتہ نوازی کرے، وغیرہ وغیرہ، سارے تمام اعمال صالحہ جو ہو سکتے وہ کرے، لیکن آخر میں آ کر وہ غیر اللہ کی عبادت شروع کر دے، اللہ کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے اور دوسروں کی یعنی بتوں کی اور دیگر تمام معبودوں کی جو باطل معبود ہے پوجا شروع کر دے، عبادت شروع کر دے، تو اس نے جتنی نیکیاں کی تھیں سب بیکار، اب وہ کسی کام کی نہیں، وہ سارے بیکار ہو گئے، کھوٹے ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ مفسرین نے یہاں تک اس میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر مسلمان تھا، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد پھر جا کر وہ مرتد ہو گیا، یعنی کفر میں داخل ہو گیا، تو اس جو نیکیاں پچھلی تھی سب گئی، جو اس نے بھی ظہر کی نماز پڑھی تھی یہ بھی گئی، کیونکہ وہ اب کفر میں جا چکا ہے، سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، تو یہ ظہر کی نماز کا وقت جو ابھی باقی ہے اس میں اس کو ظہر کی نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تھی تب جو ہے وہ کفر میں گیا تھا اس لیے اس کے اوپر ادائیگی نہیں، کیونکہ کفر جو ہے، کفر میں جانے کے بعد اس کے تمام اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ اب وہ اسلام میں پھر سے داخل ہو رہا ہے، تو جس وقت وہ داخل ہو رہا ہے اس وقت کی نماز اس کے اوپر فرض ہو جائے گی، تو اس وقت پھر سے اس کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کفر کی حالت میں، ارتداد کی حالت میں وہ مر گیا، اس کو موت آ گئی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ مختلف یہ شرک کے سلسلے میں کہ جو اللہ کی توحید پر قائم تھا پھر اس نے شرک کر لیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو ماننا شروع کر دیا، تو اس نے جو بھی عمل کیا، جیسا بھی کیا، سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ نہیں، اگر عبادت کرنی ہے تو صرف ایک اللہ کی، لہذا ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزار ہو جاؤ۔ کچھ یہودی، چونکہ یہودی اور عیسائی صحیح معنوں میں یہ اللہ کے ماننے والے تھے، جو اہل کتاب تھے،
یعنی جن کے نبیوں کے پاس کتاب آئی، چاہے صحیفے کی شکل میں، چاہے انجیل اور زبور اور تورات کی شکل میں، جو بھی آسمانی کتاب آئی، اس کے ماننے والے اصلاً میں پہلے وہ توحید پر قائم تھے، اور ان کی کتابوں میں اللہ کے بارے میں جو لکھا ہوا تھا اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر یہودی عالم آئے اور انہوں نے اللہ کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا۔ کہنے لگے کہ قیامت کے دن ایک انگلی پر اللہ کے ہاتھ میں، مطلب اللہ کی ایک انگلی پر آسمان ہوگی، ایک انگلی پر زمین ہوگی، ایک انگلی پر پہاڑ ہوگا، ایک انگلی پر پوری مخلوق ہوں گی کائنات کی، اور اس کے بعد اللہ ان کو ہلا دے گا، ان کو اللہ ہلا دے گا، جھنجھوڑ دے گا۔ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما قدر اللہ کا قدری، اللہ نے آیت نازل فرما دی کہ نبی ان کو سنا دو آیت کہ ما قدر اللہ کا قدری، کہ انہوں نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا ویسے جیسے اس کی عظمت کو پہچاننا چاہیے۔ اس کی عظمت یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی انگلیاں گننا شروع کر دیں کہ اللہ کی اس انگلی میں یہ رہے گا، اس انگلی میں یہ رہے گا، جیسے ہماری انگلیوں میں ہو۔ بچپن میں جیسے وہ چری ہوتی ہے جو لمبی لمبی ہوتی ہے، اتنی لمبی، خوب ہم لوگ بھی کھایا کرتے تھے اور اب بھی ملتی ہے وہ، تو بچے کیا کرتے ہیں کہ پانچوں انگلی میں وہ چری لگا لیں گے اور اس کے بعد ایک ایک انگلیوں سے اس کو کھانا شروع کر دیں گے، گنیں گے اس کو ایسے ایسے کر کے، نچائیں گے اس کو ایسے ایسے کر کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی انگلی ہم اپنی انگلی کے مشابہ قرار دے دیں، اللہ کا رخ، اس کا چہرہ انور ہم اپنی طرح کہنا کہ اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے، ہم اللہ کی مٹھی اپنی مٹھیوں کی طرح کہنا شروع کر دیں، ہم اللہ کے پیر اپنے پیر کی طرح کہنا شروع کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اگر ہم نے تصور قائم کر دیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی عظمت کو ہم نے پہچانا ہی نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی مثال دی جاتی ہے، وہ مثالی واقعہ ہوتا ہے، تمثیلی اور مشابہت والی چیزیں ہوتی ہیں، صرف وہ محض سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسے ان لوگوں نے ذکر کیا انگلیوں کا، آپ نے فوراً اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی وہ آیت پڑھائی کہ ما قدر اللہ کا قدری، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ویسے جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ ہمارے برادران وطن غیروں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن جب یہ عبادت کرتے کرتے ایک ایسے مرحلے پر پہنچتے ہیں جو ان کا سناتن دھرم کہلاتا ہے، سناتن دھرم، سناتن دھرم کا جو سب سے بڑا گرو ہوگا وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے، اللہ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، وہ سب سے بڑا ان کا پروہت، سب سے بڑا ان کا پجاری اور عبادت گزار ہوتا ہے، کہ وہی شخص غیر اللہ کی پوجا کروا رہا ہے۔ تمہیں غیر جو بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں، پتھروں کے مورتیاں بنی ہوئی ہیں، یا چاندی کے یا سونے کے یا پیتل کے یا تانبے کے وغیرہ وغیرہ، یا جس چیز کے بھی وہ بنا لیں، تو غیر اللہ کی جن کی وہ پوجا آپ سے کرواتے ہیں، جب وہ سب سے بڑا پروہت بن جاتا ہے تو وہ ان کی پوجا ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ ایشور کا کوئی آکار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے شکلوں کو لا کر سامنے پوجیں۔ ایشور تو ہے جس کے کوئی شکل ہی نہیں، بلا شکل کے، بلا شکل صورت کے، اس کو ہم کو ویسے ماننا ہے جیسے کہ اس کی تعریف ہے، جیسے کہ اس کا حق ہے، اس کو غیر اللہ سے تشبیہ دی نہیں جا سکتی۔ یہ ان کے سناتن دھرم ہے۔ حالانکہ یہی لوگ پھر کیا کہیں گے کہ فلاں شخص نے اتنی تپسیا کی، اتنی عبادت کی کہ ایشور ان کے اندر حلول کر گیا، یعنی ایشور ان کے اندر آ کے سما گیا۔ جب ایشور ان کے اندر آ کے سما گیا تو اب گویا کہ یہ خود ایک ایشور بن گئے۔
اس لیے غیر اللہ کی پوجا شروع کی. یہ رام کی پوجا ہے, یہ سیتا کی پوجا ہے, یہ لکشمن کی پوجا ہے, یہ راون کی پوجا ہے, یہ کالی دیوی کی پوجا ہے, یہ کالی مائی کی پوجا ہے, یہ وغیرہ وغیرہ سب کی پوجا ہے. یہ سارے پوجے جو ہے وہ کیا ہے, اس طرح کر کے حلول کرا دیتے ہیں. حالانکہ وہ عبادت کرتے ہوئے جو آخری مرحلے پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں, عبادت کے لائق, پوجے کے لائق وہ ہے جس کی کوئی شکل صورت نہیں. ہم شکل صورت کو پوج رہے ہیں تو غلط راستے پر جا رہے ہیں. پھر جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اپنا ایک جانشین بناتا ہے, اپنا ایک جانشین بناتا ہے, اور جانشین بناتا ہے تو اس کو صرف کان میں چپکے سے کوئی بات کہہ دیتا ہے بس. وہ بھی کہتا بھی ہے کہ نہیں کہتا ہے, اور کہتا تو صرف یہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کا کوئی آکار نہیں ہے, میرے بعد اب تم اس بات کو سمجھ لینا اور اس کرسی پر, اس گدے پر آ کر بیٹھ جاؤ. تو اب وہ اللہ کو, اس ایشور کی پوجا شروع کرتا ہے جس کی کوئی شکل صورت نہیں, جس رب کو ہم لوگ مانتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے, نہ اس کی کوئی شکل صورت ویسی ہے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرے لوگ اس کی پوجے میں, اس کی عبادت میں, اس کے کیا بولتے ہیں کہ خاطرداری میں, اس کی عزت میں, اس کے تعظیم میں لگ جاتے ہیں کہ گرو جی نے ان کے بارے میں اشارہ کر دیا, ان کے کان میں بتا دیا ہے, اب یہی سب سے بڑے ہمارے گرو ہو گئے ہیں, لہذا اب یہ جو کہیں گے وہ آپ کو غیر اللہ کی پوجا کرواتے رہیں گے. اس کے بعد آخر میں آ کر پھر ایک کو جانشین بنا کے چلے جائیں گے. یہ ان کا ایک سلسلہ ہے سناتن دھرم میں جو چلتا رہتا ہے. آخر مرحلے میں لا کے رکھتے ہیں کہ دیکھو اب کوئی پوجے کے لائق نہیں. ہم اس کو سب سے پہلے کہتے ہیں, پہلے مرحلے میں کہتے ہیں اور آخری مرحلے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. تو جیسی اللہ کے لیے کوئی تمثیل پیش کرے, اللہ کی شکل صورت پیش کرے, اللہ کا کوئی ہاتھ بنا کے پیش کرے, اللہ کی انگلیاں پیش کرے, اللہ کی آنکھیں پیش کرے, اللہ کا پیر پیش کرے, کوئی کہے کہ ایسے اللہ کا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہے, تو فوراً کہہ دو ما قدر اللہ کا قدری, اللہ کی عظمت کو ویسے نہیں پہچانا جیسے کہ پہچاننے کا حق ہے. جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, اس کی شکل صورت بنائی کیسے جا سکتی؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جس کو دیکھا نہ ہو پھر اس کی شکل صورت بنائی جا سکتی. ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے, جب تک شکل صورت نہ بنی ہو, بچہ مادے کی شکل میں ہو, اس کے بعد خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہو, اس کے بعد گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں آ جائے, ابھی اس کے اوپر شکل صورت نہیں بنی ہے. یہ چہرہ, یہ ناک, یہ منہ, یہ آنکھ, یہ کان, یہ بھویں, یہ ماتھا, یہ سر, یہ ہاتھ, یہ تمام پیر, یہ پیٹ اور اس کے تمام اعضاء, تمام اجسام نہیں بنے ہیں. یہ تمام اعضاء نہیں بنے ہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور بچہ خراب ہو چکا ہو, 3 مہینے تک کا مرحلہ ہوتا ہے, چوتھے مہینے کے بعد پھر وہ بچہ بننا شروع ہوتا ہے, مطلب کہ پورا شکل اس کی بننا شروع ہوتی ہے. تو 3 مہینے تک اگر آپ چلے جائیں اور ماں کے پیٹ میں بچہ خراب ہو جائے, اور جس ڈاکٹر نے ماں کے پیٹ کی صفائی کی ہے آپ اس سے پوچھ لیں کہ ڈاکٹر صاحب بچے کی شکل کیا تھی؟ بچہ 3 مہینے ماں کے پیٹ میں رہا ہے اور آپ نے ماں کے پیٹ کی صفائی کی ہے, تو سارا لوتھڑا آپ کے سامنے آیا, تو اس کی کیا شکل ہے بچے کی آپ بتا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر کہے گا بھائی صاحب ابھی اس میں شکل بنی ہی نہیں تھی, تو ہم آپ کو کون سی شکل بتائیں؟ کوئی آکار ہی نہیں تھا, ابھی تو صرف گوشت کا ایک لوتھڑا تھا, ابھی اس میں کوئی تبدیلی شروع نہیں ہوئی تھی. ایک گوشت ماں کے پیٹ میں رکھا ہوا تو اس میں خرابی پیدا ہو گئی, اس کے اندر جو جان تھی وہ ختم ہو گئی, اس کے اندر سڑنا پڑنا شروع ہو گیا, لہذا اب ہم نے اس کو نکال دیا. ہم آپ کو کون سی شکل بتا بلا دیکھے ہوئے؟ تو جب ماں کے پیٹ میں گوشت کی صفائی, اس لوتھڑے کی صفائی ڈاکٹر کر رہا ہوتا ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے لوتھڑے کو دیکھا, اب وہ شکل نہیں پیش کر سکتا ہے. تو جس کو کسی نے دیکھا ہی نہ ہو, جس رب کو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہ ہو, اس رب کی شکل کوئی پیش کر سکتا ہے؟ جو پیش کرے گا وہ دوسرے راستے پر لے جائے گا, وہ گمراہی کے راستے پر لے جائے گا, وہ سچائی کے راستے پر کبھی نہیں لا سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ کی عظمت کو انہوں نے پہچانا ہی, حالانکہ زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہے. مٹھی میں کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہماری مٹھی میں, اس کے قبضے قدرت میں ہے, اس کے قبضے قدرت میں ہے. اور آسمان بھی لپٹے لپٹائے ہوں گے اس کے ہاتھوں میں,
تو ہاتھوں میں مطلب مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں رکھے ہوئے، اللہ کا دونوں ہاتھ دائیں ہی دائیں ہے، اللہ کا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ نہیں، اللہ کا دونوں ہاتھ دائیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز نہایت آسان ہے، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس کو کسی شکل کی ضرورت بھی، وہ تو صرف کسی بھی چیز کے لیے صرف اتنا کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آج مثال کے طور پر بہت سی چیزیں ہیں، ایک مثال تھوڑے سے سمجھا دے رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لکڑی ہے، لکڑی تو اللہ نے پیدا کی، اب اس پہ سارے فرنیچر ہم بناتے ہیں۔ آئرن اللہ نے پیدا کیا، سارے فرنیچر ہم اس سے بناتے ہیں، ساری چیزیں بناتے ہیں، ہے نا۔ مٹی اللہ نے پیدا کی، ساری چیزیں ہم اس سے بناتے ہیں۔ ہم گھر بھی بنا رہے ہیں، بڑے بڑے محلات بھی تیار کر رہے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے گھروندے بھی بنا رہے ہیں، ہم اس سے جو چاہ رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں، ہے نا۔ مٹی کو ہم نے پہچان لیا، لیکن صحیح بات یہ بتا سکتا ہے کوئی کہ یہ مٹی اللہ نے کس مادے سے پیدا کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ ساری کائنات کہتی ہے ایک آئٹم ہے، آئٹم کو بانٹا نہیں جا سکتا ہے، اس کو جز نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ایک ذرہ ہے، اس کو آپ کتنے بھی حصے میں تقسیم کریں یہ ذرہ ذرہ بنتا چلا جائے گا، اس کو آپ ہمیشہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ اس آئٹم کو اللہ نے کس سے پیدا کیا بتا سکتے ہیں؟ پانی ایک مادہ ہے، اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا آپ اس کو بتا سکتے ہیں؟ اس میں آئرن بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں وہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن فی نفسی وہ چیز کیا ہے، کیسے پیدا اللہ نے کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہوا ہمارے سامنے موجود ہے، ہوا کا مادہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم فریش ہوا لیتے ہیں، ہم کو احساس بھی ہوتا ہے پنکھا چل رہا ہے، ہوا میں لگ رہی ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ ہوا اللہ نے کس چیز سے پیدا کی ہے کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ تو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہمیں نہیں معلوم، وہ تو صرف کسی چیز کے بارے میں کہا کن، بس اس نے کہا وہ چیز خود بخود وجود میں آنے چلے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تمثیل کی، نمونے کی اور آئیڈیل کی اور کیپیسٹی کی، تمام چیزوں کے اور کیا بولتے ہیں مرکبات کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ جس چیز سے چاہے گا جیسے چاہے گا ویسے وہ بنا دے گا۔ اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے اللہ کو ہم اپنی طرح یا اللہ کی تمام مخلوقات میں کسی مخلوق کی شکل کی طرح پہچاننے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ان تمام چیزوں سے بری ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر چیز قیامت میں اس کے سب قبضہ قدرت میں ہوگی، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے ہاتھ میں، اس کے ساتھ پاک ہے ہر چیز سے، اور ہر چیز سے وہ بزرگ برتر ہے، وہ اوپر ہے، بالا تر ہے، جو یہ شریک کرتے ہیں، یعنی جو یہ تمثیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھ عطا فرمائے اور توحید خالص پر چلنے کی اور کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم۔